بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 24 اپریل 2022 کو دوسری تاقرات 1443 ہجری کے رمضان کی یہاں اس مسجد بلال میں ابھی آپ نے شیخ صاحب کا درس سن لیے ہیں، اور میں مختصر ہی آپ کے سامنے بولوں گا انشاءاللہ، اور جو کچھ بھی سوالات ہوں گے اس کے مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگر وہ سوال کا جواب میرے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ. میری ماں و بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ چٹھی پر لکھ کر بھیج دیجئے. انشاءاللہ علم میں جواب ہوگا میرے تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک فتنے کا رد کرتا ہوں کچھ منٹوں میں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت کی مختصر سی تفسیر کی ہے شیخ صاحب یوم الست کے بارے میں، اور میں حدیث کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. شیخ نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے اور میں آپ کے سامنے حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. صحیح البخاری سے حدیث نمبر 2017 سنا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ایک شیخ صاحب قرآن کا درس دے دیے، میں مختصر میں حدیث آپ کے سامنے 2017 صحیح البخاری حدیث کا ٹیکسٹ سنایا ہوں. سب لوگ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھولیے. انگلیاں. پہلا نام امام بخاری. امام بخاری کی کتاب ہے یہ صحیح البخاری. پہلی انگلی کھولیے، امام بخاری کا نام ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید. دوسری انگلی کھولیے، قتیبہ بن سعید کے لیے دوسری انگلی، دوسرا نام یہ. حدثنا اسماعیل بن جعفر. تیسری انگلی کھولیے، قتیبہ بن سعید کہتے ہیں یہ حدیث مجھے سنائی اسماعیل بن جعفر نے. حدثنا ابو سہیل. چوتھی انگلی کھولیے، اسماعیل بن جعفر کہتے ہیں مجھے حدیث سنائے ابو سہیل. پانچویں انگلی کھولیے، ابو سہیل کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائے میرے والد نے عن ابیہ. چھٹویں انگلی کھولیے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا. امام بخاری سے شروع کریں ہم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام تک پہنچے. اس حدیث کی سند میں کتنے نام ہو گئے؟ 6. وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ساتواں نام کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. تحروا تلاش کرو، لیلۃ القدر قدر والی رات کو، فی الوتر طاق میں، من العشر الاواخر آخری عشرے میں، من رمضان رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر والی رات کو تلاش کرو. یہ ہے حدیث کا ٹیکسٹ.
حدیث کا متن، ٹھیک ہے، حدیث کا متن تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے، حدیث کا متن ہے، حدیث کا سبق، اس حدیث سے کیا سبق مل رہا ہے، وہ بات ہے، کیا ہے، بات، اور کس کی بات ہے یہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ۔ اب یہ بات پیارے نبی کی کون روایت کر رہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے تابعی کو یہ حدیث سنائی، تابعی اپنے بیٹے یا اپنے شاگرد کو یہ حدیث سنائے۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ صحابی اپنے بیٹے کو سناتے ہیں یا اپنے کسی شاگرد کو سناتے ہیں۔ صحابی رسول اللہ سے سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی نے کچھ عمل کیے تو اس عمل کو پیارے نبی نے جائز قرار دیے۔ یہ تین حدیثیں ہوتی ہیں، ایک قولی، بولیے قولی یعنی پیارے نبی نے فرمائے۔ اب جو حدیث ہم سن رہے ہیں وہ کون سی ہے، قولی ہے، قولی ہے، پیارے نبی نے بولے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کی حدیث ہوتی ہے فعلی، پیارے نبی نے کیے اور صحابیہ یا صحابی نے دیکھے آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے، وہ حدیث کیا ہو گئی، فعلی۔ اور تیسری حدیث تقریری، تقریری یعنی تقریر نہیں، تقریری یعنی نبی نے وہ صحابی کے اس عمل کو جائز قرار دیے، منع نہیں کہ اس عمل کو کرنے سے، تو وہ حدیث ہو جاتی ہے تقریری۔ تین قسم کی ہے، تو یہ تینوں قسم کی حدیث بیان کرنے والے کون ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ صحابی یا صحابیہ، ٹھیک ہے۔ کس سے بیان کرتے ہیں، اپنی اولاد سے جو نبی کو نہیں دیکھے، تو وہ صحابی کی اولاد جو نبی کو نہیں دیکھے وہ تابعی ہے۔ کبھی اولاد نہیں روایت کر رہی ہوتی ہے حدیث وہ صحابی سے، کوئی تابعی روایت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث میں امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک کتنے انگلیاں کھولے آپ، 7۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سائیڈ میں کر دیجئے کیونکہ ان کی کتاب ہے یہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک طرف رکھیے، تو بیچ میں کتنے نام ہو گئے، 5۔ تو نبی سے لے کر امام بخاری تک درمیان میں حدیث بیان کرنے والے 5 لوگ ہیں، جن میں ایک اما عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہے حدیث کی۔ تو حدیث ایسے سند کے ساتھ پہنچی۔ اب جلدی سے 5 لوگ یہاں پر ٹھہر جائیے، جلدی اٹھو، جلدی جلدی جلدی، 5 لوگ بولا، صرف 5، پیچھے ہٹو، آپ ادھر جاؤ، پیچھے ایک لائن بناؤ، لائن بناؤ، ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو جلدی۔ اس کو کہتے ہیں چین آف نریشن، اس کو کہتے ہیں چین آف نریشن یعنی سند، کیا کہتے ہیں اس کو، سند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا کیے یا جائز قرار دیے، وہ حدیث کو صحابی سن رہے یا صحابی دیکھ رہے، پھر وہ صحابی روایت کر رہے اپنے شاگرد سے، تابعی سے یا اپنی اولاد سے، جنہوں نے نبی کا دور نہیں پائے، نبی کو نہیں دیکھا۔ تابعی طبع تابعی کو سنا رہے، طبع تابعی پھر اپنے شاگرد کو سنا رہے، پھر وہ ان کے شاگرد کو سنا رہے، اس کے بعد محدث اپنی کتاب میں وہ حدیث کو نقل کر رہے۔ تو یہ ہو گیا ہے چین آف نریشن، چین آف نریشن، نریشن یعنی ایک حدیث بیان کرے، کوئی بات بیان کرے، نریشن۔ اب یہ صحیح بخاری کی چین ہے کیونکہ 2017 صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، تو اس چین آف نریشن میں ایک بھی راوی جھوٹے نہیں ہیں، ایک بھی راوی کمزور حافظے کے نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ تمام راوی کیا ہے، فقہ ہے، مضبوط حافظے والے ہیں، مضبوط عدل والے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی جتنی مرفوع
متصل مستند روایتیں ہیں وہ تمام صحیح ہیں، وہ تمام ایک بھی ضعیف نہیں ہے صحیح بخاری میں. ٹھیک ہے. اب یہ 5 نام، کبھی کبھی حدیث کی سند میں 4 نام ہو جاتے ہیں، کبھی 6 نام بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر 6ویں کوئی اور ٹھہر جائے، بابو ٹھہر جاؤ بیٹے جلدی، ہاتھ پکڑو ان کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کر رہے، کہتے ہیں میں نے اپنے فلاں استاد سے یا فلاں راوی سے حدیث سنا، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث فلاں راوی سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث فلاں راوی سے سنا، میں فلاں سے سنا، میں اما عائشہ سے سنا یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا یا فلاں صحابی سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے نبی کو فرماتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کو بولتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا یا کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک. تو نبی سے لے کر امام بخاری تک یہ حدیث اس طریقے سے محفوظ ہوئی. کس طریقے سے؟ حدیث کے حفظ کرنے والے، حدیث کے لکھنے والے صحابہ تھے پہلے نمبر پہ. حدیث کے لکھنے والے پہلے نمبر پہ کون؟ حدیث کو حفظ کرنے والے پہلے نمبر پہ کون؟ صحابہ. سمجھ میں آ گیا جی. تو حدیث کو حفظ کرے، حدیث کو لکھے. قرآن کون لکھے؟ ڈاؤٹ ہے کیا؟ قرآن دیو بیٹے. قرآن ایسے کتاب کی شکل میں نازل کیا کیا اللہ نے اپنے عرش سے رسول اللہ کے پاس مکہ مدینے میں؟ نہیں نا. اللہ نے جبرائیل کو سنایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سنایا جبرائیل کو. جبرائیل سنے رب سے قرآن، آ کر سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام قرآن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا قرآن کو. اور پیارے رسول لکھنا پڑھنا جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سن لیتے تھے، جو حفظ ہو جاتا تھا آپ کے سینے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے لکھوا لیتے تھے. جو جو صحابہ لکھنا جانتے تھے ان سے قرآن لکھاتے تھے. اور اسی طریقے سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی لکھا ہے. جیسا قرآن لکھا ہے ویسے حدیث کو بھی لکھا ہے. کیسے لکھے؟ تو کبھی بڑے بڑے ہڈیوں پر لکھ لیے، کبھی بڑے بڑے پتوں پر لکھ لیے، کبھی پہاڑوں پر، کبھی دیواروں پر، کبھی اس وقت کا جو ان کا پیپر بنا ہوا ہوتا تھا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کو خط بھیجے، ایسا خط بھیجنے کا جو دور تھا تو وہ خط جس پیپر کا بنا ہوا رہتا تھا اس میں لکھتے تھے. تو قرآن ویسے محفوظ ہوا. اور قرآن حفظ کر کے بھی محفوظ کیے. کیا کریں؟ قرآن کیا کریں؟ حفظ کر کے بھی محفوظ کر لیے اپنے سینوں میں صحابہ. اور حدیث کو بھی لکھے، قرآن کو بھی لکھے صحابہ، اور حدیث کو بھی حفظ کرے، حدیث کو بھی حفظ کرے. تو اب صحابی لکھے، صحابی حفظ کرے، تابعی لکھے، تابعی حفظ کرے، تابعی لکھے، تابعی حفظ کرے، پھر ان کے شاگرد لکھے اور حفظ کرے، پھر ان کے شاگرد لکھے اور حفظ کرے. ایسا محدثین نے اپنی اپنی سند سے حدیثوں کو اپنی کتاب میں محفوظ کر دی. سمجھ میں آ گیا؟ مثال کے طور پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے امام بخاری کی 2017. سمجھ لیجئے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے، سمجھ لیجئے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے، سمجھ لیجئے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. سمجھ رہے؟ تو محدثین کئی ہیں. تو محدثین حدیث کو ایسا نہیں لکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ایسا نہیں لکھتے محدثین. محدثین اپنی چین سے اس حدیث کو لکھتے ہیں. تو یہاں پر پھر سے سناتا ہوں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. اب اس میں 6 انگلی کھلے. امام بخاری کا نام آیا کیا؟ نہیں آیا. جو حدثنا سٹارٹنگ میں ہے نا وہ حدثنا سمجھ لیجئے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. اخبرنا، انبأنا، سمجھ رہے آپ؟ حدثنی، اخبرنی، ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو جو محدث ہے وہ حدثنا لکھ کر آگے وہ راوی کا نام لکھتے ہیں جس راوی سے انہوں نے وہ حدیث کو سنے ہیں. تو ایسا چین پہلے لکھے ہیں, اس کے بعد متن لکھے ہیں. پہلے سند لکھے ہیں, بعد میں متن لکھے ہیں. تو صحیح بخاری, صحیح مسلم, یہ دو کتابوں میں جتنی مرفوع, متصل, مستند حدیثیں ہیں, روایتیں ہیں, وہ صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, ایک بھی ضعیف نہیں ہے. بیٹھ جاؤ بچوں, سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ضعیف مطلب بوڑھی, جی نہیں, بوڑھی نہیں. ضعیف مطلب کمزور, ضعیف مطلب کمزور. اچھا, حدیث بھی کمزور ہوتی ہے. حدیث کے ٹیکسٹ پر بات بعد میں ہوتی ہے, پہلے چین آف نریشن پر بات ہوتی ہے. پہلے چین آف نریشن یعنی سند میں کون کون ہے, وہ آدمی جو روایت کر رہے ہیں وہ حدیث, وہ عورت جو روایت کر رہے ہیں وہ حدیث, وہ جس سے روایت کر رہے ہیں کیا سچ میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں. یہ تو مدینہ کے تھے, اور جس سے روایت کر رہے ہیں وہ تو بصرہ کے تھے, اور پھر وہ تو کبھی مصر کے تھے, وہ تو شام کے تھے, وہ تو عراق میں کوفہ کے تھے, یا وہ مکہ کے تھے. اس طریقے سے ان سے ملاقات ہوئی کیا, یہ سب کون دیکھتے, کون پرکھتے؟ اسی دور میں اللہ نے ایسے مرد مجاہد پیدا کر دیا تھا. یہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ, سنن دار میں لکھنے والے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ, امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت سارے امام. ٹھیک, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ اماموں نے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچے ہوئے تھے. اللہ نے ان کا حافظہ مضبوط کر دیا. علم گنہگار کو نہیں دیا جاتا. وکیع رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی کے استاد ہیں, انہوں نے کہا ہے علم نور ہے, یہ گنہگار کو نہیں عطا کیا جاتا. تو یہ جو لوگ تھے محدثین, یہ اولیاء اللہ تھے. یہ محدثین کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے. اولیاء اللہ مطلب اللہ کے دوست. اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے, اللہ ہم کو بھی اولیاء اللہ بنا دے, آمین. بن سکتے نہیں بن سکتے ہم لوگ اولیاء اللہ؟ ایمان اور تقوی شرط ہے ولی اللہ بننے کے لیے. ایمان اور تقوی شرط ہے ولی اللہ بننے کے لیے. بس ایمان مضبوط ہو جائے ہمارا اور تقوی والے ہم مضبوط بن جائیں, انشاءاللہ ہم ولی اللہ بن سکتے ہیں. تو یہ جو محدثین مفسرین گزرے ہیں, یہ لوگ کون تھے؟ ولی اللہ تھے, اولیاء اللہ تھے. تو یہ لوگ بہت محنت کریں, ایک ایک حدیث کے بارے میں سنیں کہ یہ فلاں حدیث فلاں ملک میں فلاں راوی کے پاس موجود ہے. وہ سفر کرے 2000 میل کا, 2500 میل کا, 1500 میل کا, 3000 میل کا سفر کر کے گئے, جا کے ان سے وہ حدیث سنے اور پھر واپس اپنے ملک کو سفر کرے. بہت محنت کرے. آج ہمارے پاس فنگر ٹپ پر ہے یہ حدیثیں, ہمارے ٹیب میں, ہمارے آئی پیڈ میں, ہمارے فونز میں, یہ سافٹ ویئرز کی شکل میں, یا ہمارے ماؤس سے ہم کلک کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ, یا ہمارے 2 ورڈز ہم سرچ باکس میں مینشن کر رہے ہیں, اور وہ سرچ انجن سافٹ ویئر کا وہ ورڈز والی حدیثیں کہاں کہاں کس کس کتاب میں سب سرچ کر کے لا کے مانیٹر پہ حاضر. تو آج بہت آسان ہے ہمارے لیے حدیثیں جو ہے جمع کر لینا, کہ یہ حدیث کون سی حدیث کی کتاب میں ہے, کون سے محدث نے اس حدیث کو مینشن کیے ہیں, نقل کیے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں. یہ ہم آسانی سے آج دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ دور میں خود سفر کرنا تو تھا, راستے میں یہ ڈھابے نہیں رہتے تھے کھانے کے لیے, ہوٹلز نہیں رہتے تھے. ہاں یہ بات بھی سنیے. اور یہ بس اسٹیشنری جائیے پیپر خرید لیجئے ایسا نہیں تھا, اسٹیشنری جائیے انک یا پین خرید لیجئے ایسا نہیں تھا. خود انک بھی بنانا, خود پیپر بھی بنانا, بہت مشقتوں کے بعد جو ہے ان لوگوں نے حدیثوں کو لکھے اور جمع کیے. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ تو یہ جو حدیثیں ہم تک آئی ہیں آج, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ رب العالمین نے ایسے مرد بنایا, ایسے مرد, ایسے بہترین حافظے والے. امام بخاری کا لقب ہے جبل الحفاظ,
حافظوں کا پہاڑ. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ تو ان لوگوں نے کیا کرے, صرف ٹیکسٹ آف دا حدیث یاد نہیں کرے, صرف اور صرف ٹیکسٹ آف دا حدیث یاد کر لینا آج ہمارے لیے آسان ہے. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, یاد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ٹیکسٹ آف دا حدیث تلاش کرو قدر والی رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاقتوں میں, یہ ٹیکسٹ ہے. لیکن ٹیکسٹ سے پہلے, حدیث کے متن سے پہلے 5 نام ہے یا 6 نام ہے یا 4 نام ہے, کسی سند میں 3 نام ہے, تو وہ نام بھی یاد رکھنا ہے. ان کے ابا کا نام دیکھو, قتیبہ ہے, قتیبہ بن سعید, قتیبہ بن سعید. اچھا وہ سعید کے بیٹے قتیبہ ہے, سمجھ میں آ رہا؟ والد کا بھی نام یاد رکھنا ہے. تو صرف والد کا نہیں, پھر استاذ کے بھی نام یاد رکھے ہیں یہ محدثین نے. اور پھر وہ اس سال میں پیدا ہوئے نہیں, سمجھ رہے, وہ اس شہر میں پیدا ہوئے یا نہیں, جس راوی سے انہوں روایت کر رہے ہیں کیا سچ میں وہ راوی سے ان کی ملاقات ہے یا نہیں. یہ سب اسی دور میں محدثین نے, اسماء و رجال کے بڑے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جرح و تعدیل کتاب کا نام ہے, امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے امام اللہ نے بنایا, ان لوگوں نے محفوظ کر دی. سمجھ میں آ رہا کیا بول رہا ہوں؟ ہاں. تو حدیث کی سند اور پھر سند میں جو لوگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی کو محفوظ کر کے علم اسماء الرجال کی کتابیں بھی لکھ دیے اماموں نے. تو ہم لوگ حدیث کا ادب کرنا بہت ضروری ہے, حدیث سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. حدیث کے بغیر زندگی نہیں ہے, حدیث کے بغیر زندگی نہیں, حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں. بڑا جملہ بول رہا ہوں, اللہ کے بندو بولو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن میں پہلے نمبر پہ کون سا سورہ لکھا ہوا ہے؟ الف لام میم نہیں, سورۃ الفاتحہ ہے پہلا سورہ. لیکن وحی پہلے کون سے نازل کیا اللہ نے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورہ فاتحہ سے پہلے رہنا چاہیے تھا یہ آیتیں. 30ویں پارے میں کیوں ہے یہ؟ سورہ اقرا میں کیوں ہے یہ؟ سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو کون بولنا کہ یہ ترتیب ایسی ہے؟ پیارے نبی بولنا. قرآن میں تو نہیں ہے نا یہ ترتیب کہ اللہ نے قرآن میں ہی وہ ترتیب سکھا دیا ہو کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. اللہ نے نہیں سکھایا نا قرآن میں ترتیب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو فلاں آیت فلاں سورے میں ہے, فلاں جز میں ہے, یہ کون ترتیب کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن کی ترتیب بھی بتائے. اور نبی کو کون بتائے؟ نبی کی مرضی سے تو نہیں ترتیب دی گئی ہے قرآن مجید. اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل آئے علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے یہ ترتیب بھی. تو اللہ کے بندو, قرآن وحی ہے تو حدیث رسول بھی وحی ہے. سمجھ گئے؟ ریویلڈ نالج ہے یہ. کیا ہے یہ؟ ریویلڈ نالج یعنی ریویلیشن ہے یہ وحی ہے. یہ آسمانوں سے نیچے زمین پر مکہ مدینہ میں آیا ہے نبی پر, نبی کے سینے پر. تو جیسے قرآن وحی ہے اس کی تفسیر بھی حدیث رسول وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سورہ 53 سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4. سمجھ گئے اللہ کے بندو؟ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے ہیں, اللہ کی وحی بیان کی ہے. تو قرآن کی ترتیب بھی اللہ ہی نے کہا. ان علینا جمعہ وقرآنا, اللہ نے کہا نا. کون جمع کرے قرآن کو؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ نے ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. ثم ان علینا بیانہ, اللہ نے کہا سورہ 75 سورہ قیامہ آیت نمبر 19 میں کہ اس کی تفسیر بھی کون کیا پہلے نمبر پہ؟ اللہ نے. اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانہ. تو اب یہ قرآن کی تفسیر جو اللہ نے پیارے نبی کو سکھایا وہی تفسیر پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائے. نماز کا حکم ہے اس میں, لیکن قیام اس کو بولتے, رکوع اس کو بولتے, سجدہ اس کو بولتے, یہ
जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी नमाज बता कर गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही नमाज अदा किए और अपने सहाबा को नमाज सिखाए। अल्लाह के बंदो, तो कुरान जैसे वही है, हदीस रसूल भी वही है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी लिया है या कुरान के साथ इसकी तफसीर सही हदीसों की भी जिम्मेदारी लिया है? दो तीन जवाब आ रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कहा बेशक इस जिक्र को नाजिल करने वाले हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। तो यहाँ पर गौर करो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ आयत, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल क़ुरआन व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐसी आयत पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है हाफिज साहब? नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लनल क़ुरआन व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून नहीं है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा है। कुरान लफ्ज के साथ हिफाजत की बात अल्लाह ने नहीं किया, ज़िक्रा लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। अब ज़िक्रा से मुराद कुरान मजीद और उसकी तफसीर सही हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया है। मुनकिरीन हदीस का फितना बढ़ रहा है। पहली ताक़रात को जनगांव में इनकार हदीस करने वालों को सबक दिया, हदीस का इनकार करने वालों को सबक। आज वो उन्वान नहीं है लेकिन बता रहा हूँ कि हदीस की बहुत अहमियत है, हदीस के बगैर इस्लाम नहीं समझ सकते। तो कुरान और हदीस दोनों भी महफूज है। क़ियामत तक कुरान और हदीस की हिफाजत करने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। कैसे हिफाजत किया अल्लाह ने? तो मैंने अभी आपको बता दिया, इस चेन ऑफ नरेशन के जरिए से अल्लाह ने हदीसों की हिफाजत किया है। हदीस का भी हिफ्ज किए हैं, जैसा कुरान के हाफिज माशाअल्लाह तबारकल्लाह हम देख रहे हैं, हदीस के हाफिज भी इस दुनिया में मौजूद है आज भी। लेकिन जो मुतक़द्दिमीन में मुहद्दिसीन गुजरे हैं, खैरुन्नास क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यह हदीस भी सही बुखारी में है, यानी सबसे बेहतरीन लोग मेरे दौर के, फिर उसके बाद के दौर के, फिर उसके बाद के दौर के, 300 हिजरी तक के लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि 300 हिजरी तक के लोगों के बारे में तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वो 300 हिजरी तक के लोगों में बुरे लोग भी थे, सहाबा के कातिल, ताबईन के कातिल, तबे ताबईन के कातिल थे, रवाफिज, खवारिज, मुअतजिला, जहमिया, बहुत सारे गुमराह फिरके आए थे वजूद में, जिनकी औलादें आज भी है हमारे दरमियान में, जिनकी आइडियोलॉजी, गुमराह आइडियोलॉजी वाले आज भी हमारे दरमियान में है। लेकिन 300 हिजरी तक के अच्छे लोगों की तारीफ प्यारे नबी की जुबान से है, और उन लोगों में ये मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन है। वो 300 हिजरी के बाद के भी कई बेहतरीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन गुजरे हैं, और आज भी हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे मुफस्सिर, अच्छे अच्छे मुहद्दिस मौजूद है। मुहद्दिस मदीना शेख फजीलतुल शेख अब्दुल रज़ाक अल बद्र के वालिद, नाम भूल गया देखो, शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद, शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद मदीना में मुहद्दिस है। मक्का में मुहद्दिस फजीलतुल शेख वसीउल्लाह अब्बास, सुभान अल्लाह। और उनसे पहले गुजर गए हैं इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह और इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह। ये दो जो अभी मक्का के मुहद्दिस और मदीना के मुहद्दिस हैं, इनके अलावा भी मक्का मदीना में और भी मुहद्दिस मौजूद है। मुफस्सिर अभी कोरोना में इंतकाल कर गए, क्या नाम, पाकिस्तान के मुफस्सिर, अहसनुल बयान के मुफस्सिर सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, अच्छे अच्छे मुफस्सिर आज भी मौजूद हैं माशाअल्लाह। तो हदीस के भी हिफ्ज करने वाले हैं लोग, कुरान के भी हिफ्ज करने वाले लोग हैं। इस तरीके से कुरान और हदीस की हिफाजत अल्लाह ने किया है, और अल्लाह क़ियामत तक हाफिज कुरान और हाफिज हदीस बनाता रहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, ताकि अल्लाह की बात महफूज रहे कुरान मजीद, तो उसके रसूल प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बातें महफूज रहे जो कुरान की तफसीर है। समझ में आ गया अल्लाह के बंदो? समझ में आ गया? इस तरीके से हदीसें महफूज है। अगर कोई फितनेबाज ये बोले, कोई झूठा ये बोले कि नहीं हदीसों में मिलावट हो गई थी नबी के दौर के बाद, सहाबा के दौर के बाद, लिहाजा हदीसों को मत मानो, सिर्फ कुरान को मानो, कुरान में मिलावट नहीं है, अगर कोई ऐसा फितनेबाज कुछ फितने की बातें कर रहा, उसको बिठाओ वहीं पर,
اس کو وہیں بٹھاؤ اور اس سے کچھ سوالات ہیں وہ سوالات کر لو، دیکھو اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کی زبان جواب نہیں دے سکے گی۔ سورہ 15 سورہ الحجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سے ہی اس کی زبان بند کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جس سے جو ہے ہم اس کی زبان بند کر سکتے ہیں۔ پچھلے تاقرات میں بھی یہ سوال لوگوں کو سکھا دیا تھا، آج آپ لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں۔ بس یہ بول دینا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ قبلے کے تبدیلی کی بات اس کے اندر ہے، تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اس منکر حدیث سے بس یہ سوال کر لو کہ یہ جو آیت ہے تم قرآن محفوظ بول رہے، اب یہ آیت تم بتاؤ مجھے، سمجھاؤ مجھے، قرآن سے ہی سمجھانا، اور یہ آیت بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایسے کئی آیتیں ہیں جو بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے، اب یہ آیت سمجھانا۔ قبلہ اولا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ بیت المقدس یا مقدس، مسجد اقصی۔ اب پھر جب اللہ نے کعبے کے طرف اپنا رخ کرنے کا حکم دیا تو یہ آیت ہے، یہ آیت ہے نا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ آیت ہے نا۔ آگے اور بھی بات ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قبلہ تبدیل کی بات ہے۔ تو اب سوال یہ کرنا ہے اس منکر حدیث سے کہ پہلے قبلہ کیا تھا تم قرآن سے بتانا۔ نہیں بتا سکے گا، موت آ جائے گی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ اس کا ذکر نہیں ہے، مسجد اقصی کا ذکر نہیں ہے۔ کس بات سے نہیں مسجد اقصی کا ذکر؟ قبلے کی حیثیت سے نہیں ہے، نہیں بتا سکتا ہوں۔ اگرچہ کہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لیکن اس کے اندر قبلے کی بات نہیں ہے، قبلے کی بات نہیں، اسرا کے سفر کی بات ہے۔ اب یہاں پر قبلے کی آیت وہ کیسے سمجھا پائے گا بغیر حدیث کے؟ بتائیے۔ اس میں جو اللہ قبلہ آپ تبدیل کر رہے ہیں، مسجد اقصی سے ہٹا کر کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنانے کی بات بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے قبلے کی بات وہ سمجھا نہیں سکے گا قرآن سے، حدیث کا سہارا لیے بغیر وہ آیت سمجھ نہیں سکتا۔ یہ ایک میں آپ کو دے دیا ہوں، آج سمجھ گئے؟ ایسے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، بغیر حدیث کی آیتیں نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو حدیثوں کی حفاظت کیسے ہوئی؟ ایسے ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ ابھی دوسری تاقرات میں چل رہے ہیں، تو اس حدیث پر عمل کر لیں گے۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اس حدیث پر عمل کر لیں گے۔ کیسا کریں گے؟ تلاش کرو، تحروا، تلاش کرو بولے، 27ویں سمجھ کے مت بیٹھ جاؤ بولے، کیا کرو بولے؟ تلاش کرو۔ کس میں تلاش کرو؟ فی الوتر میں، طاق میں تلاش کرو۔ کیا طاق؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو بولے۔ کون سے آخری عشرے کی؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو ایک اور حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم سمجھ لیں گے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اس حدیث کے لیے بھی انگلیاں کھول لیں گے انشاءاللہ، راویوں کے لیے کھولیں گے انشاءاللہ۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ابی یعفور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت۔ کتنے نام ہو گئے امام بخاری کو ملا کے؟ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ابی یعفور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ۔
تو پہلے حدثنا میں کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا تک کتنے نام ہو گئے؟ 7 نام ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں. اس میں رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے, اس میں کس کی بات ہے؟ اما عائشہ کی بات ہے. کس کی بات ہے اس حدیث میں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے. تو یہ حدیث فعلی ہے یا قولی؟ فعلی ہے. پہلے کون سی تھی؟ 2017 صحیح بخاری قولی تھی, اور یہ حدیث 2024 صحیح بخاری فعلی. 2024 صحیح بخاری فعلی حدیث. اما کہتی ہے ہماری, قالت, انہوں نے فرمایا, كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر, جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے, شد مئزرہ, تہمم کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. پہلے تو ہے شد مئزرہ سے پہلے احیا لیلہ, کیا ہے؟ زندہ کرتے تھے آخری عشرے کی تمام راتوں کو. زندہ کرتے تھے آخری عشرے کی تمام راتوں کو. تو 5 رات جاگنا ہے یا 10 رات جاگنا ہے؟ پھر میں آتا ہوں, پھر غور سے سنو حدیث. اما ہماری فرماتی ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کیا کرتے تھے؟ اذا دخل العشر, جب کبھی آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے, احیا لیلہ, 10 راتیں اس کی جاگتے تھے. لیلہ یعنی 10 راتیں اس عشرے کی, احیا یعنی زندہ کرتے تھے, یعنی سوتے نہیں تھے, جاگتے تھے. رات مغرب سے لے کر فجر تک ہوتی ہے. رات مغرب سے, رات عشاء سے فجر تک ہے یا مغرب سے فجر تک؟ پکی بات ہے, کیونکہ ہم افطار کر رہے ہیں. تو افطار کے لیے کون سی آیت ہے قرآن میں؟ افطار کے وقت کی ایک آیت ہے قرآن میں, اتم الصیام الی اللیل, اتمو تمام کرو, صیامہ تم اپنے روزے کو, الی اللیل رات ہوتے ہی. تو سورج ڈوبتے ہی رات ہو رہی ہے, اللہ نے کہا. تو رات کہاں سے شروع ہو گئی؟ مغرب سے فجر تک رات ہے. ہیا حتی مطلع الفجر, تو مغرب سے لے کر فجر تک رات ہے, مغرب سے فجر تک رات ہے. تو یہ حدیث میں اماں کہتی ہے ہماری, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ, آخری عشرے کی 10 راتیں جاتے تھے. وشد مئزرہ, اپنی تہبند کو کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. وایقظ اہلہ, اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو ایک قولی حدیث سن لیے 2017, ایک فعلی حدیث سن لیے 2024 صحیح بخاری سے. اور اس کے سند میں وہاں پر کتنے نام تھے؟ 6 تھے. اس میں کتنے نام ہیں؟ امام بخاری سے صحابیہ تک اس میں 6 نام تھے 2017 میں. 2024 میں 7 نام ہو گئے, امام بخاری سے لے کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا تک. تو حدیث ایسے محفوظ ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ میرے پاس یہ صحیح بخاری ہے, میں صحیح بخاری پڑھ کے حدیثیں یاد کر رہا ہوں کچھ, اور اس کا ترجمہ جو ہمارے استاذ نے لکھ دیے, ہمارے اساتذہ نے لکھ دیے, ہم وہ سمجھ رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں, وہی لوگوں کو سنا رہے ہیں. میرے سے لے کر امام بخاری تک بھی سند پہنچ سکتی ہے. معلوم آپ لوگوں کو, میں میرے استاد کا نام لوں گا کہ یہ حدیث میں نے میرے استاد سے سیکھا, میرے استاد سے سنا, پھر وہ ان کے استاد, وہ ان کے استاد, وہ ان کے استاد امام بخاری تک پہنچ جاتے. پھر امام بخاری حدثنا علی بن عبد اللہ کہتے ہوئے سند پہنچا رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا تک. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ تو ایسے محفوظ ہے حدیثیں بھی, قرآن جیسے حفظ ہے حدیثیں بھی محفوظ ہے الحمدللہ. بخاری تو کتاب کی شکل میں, ہر مکتب فکر والوں کے لائبریری میں سیم بخاری ہے نا, کوئی چینجز تو نہیں ہے نا. ہاں تو بتا رہا ہوں. تو اب یہ دونوں حدیثوں پر ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ. 10 راتیں جاگیں گے انشاءاللہ, اس میں 5 راتوں میں طاق رات میں ڈھونڈیں گے انشاءاللہ, جاگیں گے 10 راتیں اللہ کے لیے, اور تلاش کریں گے. تو اب تلاش کیسے کرنا ہے؟ تلاش کیسے کرنا ہے؟ اس کو تلاش ایسے کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا اور جاگنا ہے. فجر کی نماز کے بعد تھوڑا اور جاگنا ہے, اور سورج جب نکلے تو سورج کو دیکھنا ہے. سورج جب نکلے تو کیا کرنا ہے؟ سورج کو دیکھنا ہے. سورج کو جب دیکھیں گے تو اس کے اندر شعائیں نہیں ہوں گی. کیا نہیں ہوگی؟ کرنیں. ہماری زبان میں کیا نہیں ہوگی؟ کرنیں نہیں ہوں گی. تو سمجھ لینا کہ وہ رات جو گزری ہے وہ لیلۃ القدر تھی. سمجھ میں آ گیا؟ ایک علامت, بہت ساری اور احادیث سنا سکتا ہوں لیکن ایک اور یہ 2777 صحیح مسلم ہے. یہ بھی جو سنا ہے یہ کہاں ہے؟
2777 صحیح مسلم. تو لیلۃ القدر اگر تلاش کرنا ہے، کبھی بارش ہو سکتی ہے، ایک حدیث وہ بھی ہے صحیح مسلم میں ہے اور بھی احادیث کی کتاب میں ہے، لیکن اس کی فجر کے بعد جب سورج نکلے گا، لیلۃ القدر کی فجر کے بعد جب سورج نکلے گا تو اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی. وہ روشنی جو پڑے گی سورج کی ہمارے زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے اوپر، اس میں کیا نہیں رہیں گی؟ شعاعیں نہیں ہوں گی، کرنیں نہیں ہوں گی. تو سمجھ لینا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. شعاعیں کیوں نہیں رہتی؟ جواب یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ دونوں آیتوں پر غور کرے تو معلوم یہ ہو رہا کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے لیلۃ القدر کی رات میں آسمانوں سے نیچے زمین پر آ جاتے ہیں، مضبوط اگلے سال تک کے فیصلے لے کر. اگر اس لیلۃ القدر سے لے کر آنے والی لیلۃ القدر تک کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، وہ مضبوط فیصلے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر رات میں. اب جب وہ لوگ فجر تک رہتے ہیں، فجر کے بعد جب جاتے ہیں آسمانوں پر تو فرشتوں کے پروں پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اس لیے زمین تک وہ شعاعیں نہیں پہنچتی. تو سمجھ لینا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ تو حدیث سے محبت کریں گے انشاءاللہ. قرآن سے تو 100% محبت ہے نہیں ہے، تو حدیث سے بھی 100% محبت ہونا ہے نہیں ہونا ہے. کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے یا آگے محمد رسول اللہ بھی ہے؟ کلمہ مکمل کیا ہے؟ تو قرآن سے بھی 100% محبت اور حدیث سے بھی 100% محبت. ضعیف حدیثوں کو ہم چھوڑ دیں گے. جس چین آف نریشن میں ایک بھی نریٹر، ایک بھی راوی کمزور ہے، ان کے اندر کچھ کمزوری تھی، حافظے کے کمزور تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس دور میں، نریٹر اگر ویک ہے تو وہ نریشن ضعیف کہلائی جاتی ہے، ویک حدیث کہلائی جاتی ہے، تو ہم کو ضعیف حدیث نہیں لینا ہے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ضعیف حدیث نہیں ہے. جتنے مرفوع متصل مستند روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں تمام صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ یہ علم موت تک نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو لیلۃ القدر عطا کر دے، آمین. اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اللہ توفیق دے، نوافل پڑھنے کے اللہ توفیق دے، تلاوت قرآن کرنے کے اللہ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کے اللہ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کے اللہ توفیق دے، آمین. سوال کر لیجئے مختصر، 3-4 سوال لوں گا، اس کے بعد عبادت کے لیے ہم سب کو وقت چاہیے. پھر قیام اللیل کا ٹائم کیا ہے؟ 2 بجے. ٹھیک ہے، ابھی تو 11:30 ہے. آپ نے سوال کیے، پھر سے ایک بار کر لیجیے. سوال ایک یہ تھا کہ اولاد جو ہے وہ ثواب جاری ہے ماں باپ کے لیے. اگر نیک اولاد ہے تو سمجھو اس کا اجر ماں باپ کو ملے گا. اگر سمجھ لو مثال کے طور پر ماں باپ نے برائی نہیں سکھایا اور بچوں نے وہ کام پورا کیا تو کیا وہ گناہ کے بھی حقدار ہے ماں باپ؟ آپ کا سوال یہ ہے، میں سوال اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ بہنیں بھی سن رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو والدین کے اولاد والدین سے اسلام سیکھے، عقیدہ صحیح جو ہے سیکھے، اعمال صحیح سیکھے، اخلاق حسنہ سیکھے، زندگی گزار رہے، وہ اولاد عمل کرتے رہیں گے اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد بھی، تو الحمدللہ وہ اولاد ثواب جاریہ ہے. الحمدللہ یہ بات صحیح ہے. سوال میں دوسری بات جو ہے کہ اگر اولاد کو والدین اچھائی سکھائے بھی ہیں لیکن وہ باہر کی دوستیوں میں بگڑ گئے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، تو اولاد کے ان گناہوں کا بوجھ والدین پر رہے گا کیا؟ تو قرآن کی آیت سے جواب دے رہا ہوں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. جس کے گناہ کا بوجھ وہی اٹھائے گا، کوئی اور اس کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب. جی ثواب کا تو ہے. ثواب کے لیے غالباً 2674 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں. جی جی مغرب عشاء جی جمع بین الصلاتین سفر میں کر سکتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، تقدیم تاخیر کر سکتے ہیں
تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں 2 ظہر اور پھر اقامت دیے 2 عصر پڑھ لیے. اور تاخیر یعنی ظہر کے وقت ظہر نہیں پڑھے تھے, عصر کے وقت اقامت دیے, پہلے تو اذان دے لیے سفر میں جہاں کے اذان دیجیے, اکیلے بھی رہے تو اذان دیجیے, پھر اقامت دے کر جو ہے 2 ظہر پڑھ لیجیے, پھر اقامت دے کر 2 عصر پڑھ لیجیے عصر کے وقت. یہ ہو گئی تاخیر. یہ تقدیم بھی کر سکتے ہیں, تاخیر بھی کر سکتے ہیں. مغرب عشاء میں ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے مغرب کے وقت اذان دیجیے, اقامت دیجیے, سفر میں مغرب میں مسجد کون سی مسجد میں, سفر والی مسجد میں ہے یا علاقے کی؟ ہاں, یہاں پر آپ اپنی نماز پڑھ کے جائیے. آپ سفر اس وقت کہلایا جائے گا جب آپ 3 فرسخ کراس کر دیں گے. 14.4 کلومیٹر 14.4 کلومیٹر 76.8 کلومیٹر کا اگر سفر ہے, 48 میل کا سفر ہے, 48 میل انٹو 1.6 کلومیٹر از اکول ٹو 76.8 کلومیٹر یعنی 77 کلومیٹر. 77 کلومیٹر کا اگر سفر آپ کو ہے معلوم ہے تو اب آپ 3 فرسخ سے قصر شروع کر سکتے ہیں. 3 فرسخ 9 مائلز کا 3 فرسخ ہوتا, 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا, 3 فرسخ 9 مائلز کا ہوتا. 9 مائلز انٹو 1.6 کلومیٹر از اکول ٹو 14.4 کلومیٹر کچھ ہوتا ہے, یعنی 14.5 کلومیٹر کا آپ اپنے گھر سے سفر طے کر لیے ہیں. اب آگے کا سفر تو جاری ہے, تو آپ جو ہے قصر شروع کر سکتے ہیں. 2 ظہر 2 عصر 3 مغرب 2 عشاء کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مغرب اور عشاء جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہے. بہت بہترین سوال, بہترین سوال. میں اس کا جواب اس انداز میں دوں گا. پہلے تو سوال سن لو میری بہنوں. یہ بھائی کا سوال ہے کہ جماعت اہل حدیث کی مسجدوں میں کئی مرد حضرات نماز جو پڑھتے ہیں سر کھلا رکھ کے پڑھتے ہیں, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جواب یہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بہت کم کھلا رہا, بہت کم کھلا رہا, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ ہم ٹوپی سر پہ رکھیں گے. ٹوپی تو ٹوپی, آپ پگڑی بھی پہنتے تھے, صافہ باندھتے تھے, تو ٹوپی پہننا سنت میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو نماز ہو تو جائے گی بغیر ٹوپی کے. جیسا عمرہ اور حج میں آپ کو سر کھلا رکھنا ہے اور نماز 5 وقت آتی ہے تو نماز تو پڑھنا ہے. عمرہ حج میں نماز تو معاف نہیں ہے, تو عمرہ حج میں سر تو کھلا رکھنا ہے, تو نماز ہو رہی ہے, تو کھلے سر نماز ہو رہی ہے, ہو جائے گی. لیکن پیارے نبی کا سر مبارک بہت کم کھلا رہا, لہذا ہم کو ٹوپی پہننا چاہیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے سورہ الاعراف میں کہا زینت اختیار کرو جب کبھی تم مسجد میں داخل ہو. سمجھ رہے, مسجد میں زینت اختیار کر کے آنا چاہیے. تو سر پر بھی اگر ٹوپی رہے تو یہ زینت کی بات ہے. کپڑے میں بھی زینت ہوتی ہے لیکن سر بھی ڈھانکنا چاہیے. اور میں تاکید کروں گا تمام اہل حدیث مسلمانوں کو, فی الوقت کے حالات ہندوستان کو دیکھو اور سر پر ٹوپی لازم رکھو. کیوں؟ کچھ لوگ جو آج مسند پر, بڑی بڑی مسند پر ہندوستان کے فائز ہیں, کبھی اسکل کیپ ان کو دیا گیا تو ہاتھ میں پکڑ لیے یا پہنانے والے کو سائڈ کر دیے, نہیں پہنے, اور ابھی فی الوقت ان کو کبھی کبھی مجبوری میں پہننا بھی پڑ رہا. لیکن آج بھی کچھ ایسے کٹر شیطانیت والے لوگ ہیں جو اسکل کیپ نہیں پہننا چاہتے کیونکہ مسلمانوں کی علامت ہے بول کر. یاد رکھ لو اللہ کے بندو, ہم نماز کے لیے نہیں, نماز کے علاوہ بھی سر پہ ٹوپی رکھ کر جو ہے ہندوستان میں گھومتے رہیں گے, یہ ہماری نشانی ہے بلکہ بتائیں گے ہم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی داڑھی بھی, داڑھی تو فرض ہے, ٹوپی پھر بھی سنت ہے, داڑھی تو فرض ہے. یاد رکھ لو. یہ کیا ہے 260 صحیح مسلم 260 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث داڑھی کے بارے میں. مونچھے کترو, ہونٹوں پہ نہ آنے دو, اور داڑھی کو چھوڑ دو. کیا بولے؟ چھوڑ دو. ارخ اللحا,
عوف اللحا وفر اللحا، 3 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، چھوڑ دو داڑھی کو، معاف کر دو، ٹھیک ہے بھائیو؟ کوئی سوال؟ ہاں، غیر مسلم کی افطار پارٹی کھا سکتے ہیں، کانٹروورشیل کوشچن ہے، اب بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے، جواب دیتا ہوں۔ اکثر نان مسلمس سودی معاملات میں زندگی گزار رہے ہیں، سود لے کر ہی وہ ان کی تجارت یا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں، تو سود کے ہی پیسوں سے وہ کھانا کھلائیں گے، تو احتیاط کر لیجئے، اور شبہ والی چیز سے رک جانا تقویٰ ہے۔ آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا، شبہ والی چیز سے رک جانا تقویٰ ہے۔ پہلے بچہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ادھر آؤ میرے پیارے، ادھر آؤ میرے پیارے، آپ کی پیشانی چومتا ہوں، آئیے، بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 9 سال، بیٹھو، ماشاء اللہ۔ اہل حدیث کی مسجدوں میں امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا کہیں تو نہیں کرتے، یہ پیارے کا سوال ہے، جواب یہ ہے میرے پیارے، محمد، آپ کا نام؟ زید، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو زید 9 سال کے ہیں، سوال اچھا کیے ہیں، ان کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ کس کے طریقے؟ طہارت کے طریقے، رائٹ سے نہیں دھونا، لیفٹ سے دھونا، سمجھ رہے؟ سورہ بول رہا ہوں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 32، یہ 2 حدیثیں دیکھیے، طہارت کے وقت کی کچھ باتیں اس میں۔ تو سنن ابو داؤد نام کی ایک حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 32 ہم کو ایسے سبق دے رہے ہیں طہارت کے بارے میں، اور طہارت اور پیشاب کرنے کے ٹائم پہ سلام اگر کوئی کر دیے تو سلام کا جواب نہیں دینا، ایسے بھی تعلیمات دے رہے ہیں۔ تو وہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہونا چاہیے حدیث کی کتاب میں کہ آپ نے فرض نماز کی امامت کیے ہو، سلام پھیرے ہوں، اور آپ نے اجتماعی دعا کروائے ہوں، یعنی آپ دعا کیے ہوں اور جو صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ان لوگوں نے آمین آمین بولے ہوں۔ ایسی حدیث ہم ڈھونڈے بیٹھے، لیکن حدیث نہیں ملی ہم کو۔ تو مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اہل حدیث مسجد والے، کہ امام صاحب جماعت سے نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں اجتماعی، انفرادی تو کرتے ہیں، انفرادی مطلب انہوں اپنی دعا تو کر لیتے ہیں، اور ہر مصلی، ہر مقتدی جو امام کے پیچھے اقتدا کر رہے ان سب کو اپنی اپنی اکیلے اکیلے دعا کر لینا ہے۔ انفرادی یعنی اکیلے دعا کرنا ہے، اجتماعی یعنی امام صاحب دعا پڑھ رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، اور تمام لوگ وہ دعا کے پیچھے آمین آمین بولنا، ایسا حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے پیارے؟ اگر وہ عمل حدیث کی کتاب میں ہوتا تو ہماری مسجد میں بھی وہ عمل ہم کرتے۔ دوسرے مسجد والے امام صاحب امامت کے اختتام پر یعنی سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ امام صاحب سے آپ ایک بار سوال کرنا، سوال کا تو وہاں پر موقع نہیں ملتا، اہل حدیث کی مسجد میں سوال کا موقع ملتا ہے، تو پھر بھی آپ کوشش کرنا وہ امام صاحب سے سوال کرنا، یہ ابھی جو دعا آپ نے کی، ابھی جو دعا آپ نے کی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کیے ہیں کیا؟ اگر کیے ہیں تو وہ حدیث کی کتاب میں ہونا چاہیے، وہ حدیث دیجئے، بولیے۔ انشاءاللہ وہ حدیث نہیں دے سکتے قیامت تک، کیونکہ ویسی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اللہ سلامت رکھے۔ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اس لیے کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، سنن بیہقی میں حدیث موجود ہے، لہذا ہم کرتے ہیں وتر میں دعا۔ جی تراویح 2 بار پڑھنے کا ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ انگلی کھولیے، ہتھیلی کھولو، انگلی کھولو، مٹھی بند کرو، انگلی کھولو، ایک ایک کر کے۔ تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل،
قیام رمضان، وطر، کتنے کھلے؟ اب آپ دوہراؤ نام. صلاۃ اللیل، قیام رمضان، وطر. نام الگ الگ ہے، نماز ایک ہی ہے. نام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح، وطر. چھٹواں نام تہجد. چھٹواں نام تہجد. تہجد نام تو قرآن میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. نام الگ الگ ہے، نماز ایک ہی ہے. اب ہمارے عبد الجبار صاحب کا جو سوال ہے اس پر جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ تراویح ہو جائے مسجد میں تو پھر دوسری مرتبہ تراویح کر سکتے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ 806 ترمذی ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات ہم کو قیام رمضان کروائے. 23، 25، 27. کتنے رات؟ آج 23ویں رات ہے نا، 22واں روزہ ختم ہو گیا 1443 ہجری کا. 23، 25، 27 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کروائے. 23 کو تھوڑی دیر کریں، 25 کو اس سے تھوڑی دیر زیادہ کریں. تو 25 کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ اے نبی تھوڑے اور نفل آپ پڑھا دیتے تھے تو اچھا رہتا تھا. تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواب میں کہا انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. سمجھ رہے؟ انه من قام، بے شک جو کوئی بھی قیام کرے، مع الامام، امام کے ساتھ، حتى ينصرف، اس وقت تک امام کے پیچھے قیام کرتے رہے جب تک کہ امام مصلی سے نہ ہٹ گئے، اس وقت تک امام کے ساتھ تھے. کتب له قیام لیلۃ، تو اس شخص کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھیں گے فرشتے اللہ کے حکم سے. تو 8 اور 3 پڑھ لیے، امام ہٹ گئے اور مقتدی بھی ہٹ گئے، اور مقتدی چلے گئے اپنے دوسرے ذمہ داریاں کچھ کام تھے کرنے، یا کھا کر سو گئے فجر کی بلکہ سحری تک سو گئے. تراویح پڑھ کے گئے، کچھ کھانا تھا کھا لیے، سو گئے، سحری میں اٹھے، فجر کی اذان تک ان کے لیے قیام اللیل کا ثواب لکھا جائے گا. یہ 806 ترمذی ہے. تو ایک مرتبہ جب پڑھ لیے ہیں آپ امام صاحب کے پیچھے اور اب آپ چلے گئے ہیں، پوری رات قیام کا ثواب مل رہا ہے، تو دوسری بار پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ایک بات. دوسری مرتبہ جماعت ان کے لیے کرا سکتے ہیں آپ جن کی قیام اللیل نہیں ہوئی ہے. مسجد میں دوسری مرتبہ قیام اللیل آپ کرا سکتے ہیں ان کے لیے جو اول وقت میں جو فکس ٹائم تھا مسجد کی کمیٹی کی طرف سے تراویح کا یا قیام اللیل کا یا قیام رمضان کا، وہ ٹائم میں وہ نہیں تھے، دوسری مصروفیات میں تھے. تو ایسے کچھ لوگ اگر بستی میں ہیں اور وہ لوگ اگر آ کر انتظامی کمیٹی سے مل کر بول دیں کہ ہم لوگ یہ ٹائم پہ نہیں رہ پائیں گے، ہماری تجارت ہے یا جو کچھ بھی ہمارا ہے، تو ہمارے لیے ایسا کریے کہ جو ہے کوئی اور ٹائم میں کوئی اور حافظ کا انتظام کر کے لگا دیجیے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں سیکنڈ ٹائم جو نہیں پڑھے ہوئے تھے تراویح یا تہجد ان کے لیے انتظام کر سکتے ہیں. یہ انتظامی امور کا مسئلہ ہے، لیکن نماز تو ہوگی 8 اور 3 11، چاہے وہ ایک امام صاحب کے پیچھے کچھ لوگ پڑھ کے چلے گئے، پھر رات کے 3-4 گھنٹے بعد دوسرے امام کے پیچھے جو نہیں پڑھے ہوئے لوگ تھے اور وہ امام بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، پھر ان کے لیے اور جو ہے جماعت کا اہتمام کر دیا گیا اور وہ بھی 8 اور 3 11 پڑھا رہے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. 806 ترمذی تو سن لیے کہ نبی جماعت سے پڑھائے، اور یہ بھی سن لیجئے 8 اور 3 11 کی دلیل 1147 صحیح بخاری، 2013 صحیح بخاری، اور صحیح مسلم میں 736، اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1070. تو یہ دلائل ہے کہ جماعت ہو سکتی ہے. اور 249 نمبر کی حدیث موطا امام مالک میں عمر رضی اللہ عنہ نے 2 امام بھی لگائے تھے، تمیم الداری رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. تو انتظامیہ اگر ایک امام کا ٹائم دوسرے مصلیوں کے لیے رکھ رہے اور دوسرے امام کا ٹائم پھر اور دوسرے مصلیوں کے لیے رکھ رہے، انشاءاللہ کر سکتے ہیں.
سنت پر عمل ہوگا. معذرت کے ساتھ میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں. اور میں پوری نماز پڑھ لیا. جی جی 8 رکعت پڑھ لے کے میں غائب ہوگا. جی پھر جا کر پھر طریقے سے پھر پڑھ رہا ہوں. پھر ایک نئے طریقے سے پھر شروع کر رہا ہوں. کہاں پر؟ الگ طریقے سے 8 پڑھ لیے. 8 پڑھ لیا. جی اب پھر کیا بول رہا ہوں اب میں کیا بول رہا ہوں یہ میرے لیے نفل ہے. پھر جا کے میں پھر پڑھا رہا ہوں. ٹھیک. پھر نئے طریقے سے شروع کر رہا ہوں. وہی پوچھنے کا میرے لیے سعودی دلیل نہیں ہے. میں کیا بول رہا جی میں نے کہہ دیا آپ سے کہ یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے. انتظامیہ کچھ اور لوگوں کے لیے قیام رمضان کا اور اہتمام کر رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں پڑھے تھے پہلی جماعت کے وقت. میری بات سنی میری بات سنی نہیں. انہوں بیچ میں دوسرا سوال کرے تو اس کا جواب دے رہا ہوں. جی نہیں پڑھ سکتے ایسا. میری بات سنیے میں بتا رہا ہوں. اب آپ کا سوال صحیح آ گیا. اب سنیے اشرف بھائی کے سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں. امام صاحب 8 اور 3 11 پڑھانے والے ہیں ہے نا جی. امام صاحب کے پیچھے 8 پڑھ کر 3 نہیں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے اپنے گھر میں اور گھر جا کے 2 کر کے پڑھ رہے ہیں. جتنے پڑھیں گے اتنے کا ثواب ملے گا. پوری رات کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھو اللہ کے بندو. 8 پڑھے یہ 8 کا ثواب مل گیا. گھر جا کے 2 کر کے کتنے پڑھے 30 بار 60 رکعت پڑھ لی. کتنے پڑھے؟ نہیں 60. ہم کتنے کے نہیں 60. کتنے پڑھے 30 مرتبہ 2 رکعت کرتے ہوئے 60 ہو گئی. 60 گھر میں پڑھ لیے اور 8 جو ہے امام صاحب کے پیچھے پڑھے. 68 رکعت نفل کا ہی ثواب ملے گا. اور اگر امام کے پیچھے 8 اور 3 11 پورے پڑھیں گے فجر کی اذان تک پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو. میں ہماری چلکلپورہ جامع مسجد اہل حدیث میں کئی مسلموں کو جب 8 پڑھ کے نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں کچھ کو تو پکڑ کے ٹوک دیتا ہوں. اللہ کے بندو پوری رات قیام لکھا لو. رک جاؤ 3 رکعت اور رک جاؤ. 3 رکعت امام صاحب کے پیچھے وتر پڑھ لو. نہیں میرے کو اور پڑھنا ہے ٹھیک ہے. پھر جتنے پڑھیں گے نا اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ سمجھ لو اچھے سے. عربی میں الفاظ سمجھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہو من قام بے شک جو کوئی بھی قیام کرے مع الامام امام کے ساتھ حتی ینصرف اس وقت تک امام کے پیچھے قیام میں رہے جب تک کہ امام مصلی سے نہ ہٹ گئے پوری پڑھا کر. وہ بندہ امام کے ساتھ رہا امام ہٹنے تک رہا. کتب لہ قیام لیلۃ اس بندے کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو پوری رات قیام کا ثواب لکھانے کے لیے 8 اور 3 11 پڑھو اور جا کے سونا ہے سو. جو آپ کی ذمہ داری ہے کرتے بیٹھو. سوال ہے جی. اور یہ حدیث 806 ترمذی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث. اور بہت سخت ہے وہ. کچھ لوگ درس کے دوران یا خطبے کے دوران اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں. ہم جو حافظ ہے ہم حفاظت کرنے والے ہیں. جیسے کہ اپنی آپ نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایسے اپنے طرف منسوخ کرتے ہیں. اپنے طرف اپنے ہاتھ کو بتاتے ہیں اپنے طرف منسوخ کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا وہ داعی صاحب وہ خطیب صاحب وہ مدرس صاحب نہیں بولنا چاہیے. نہیں بولنا چاہیے. اپنی ذات کو منسوخ ہم نے پیدا کیا. ہم پکڑنے والے ہم جکڑنے والے ہم یعنی اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں اپنے طرف. اس میں ایک سوال اس میں 2 سوال ہے لیکن ایک سوال میں لے رہا ہوں. آپ ٹھہرے رہیے ایسے اشرف بھائی. جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہم نے ایسا کیے ہم ایسا کریں گے وہاں پر خطیب حضرات اپنے ہاتھ سے حرکت نہیں کرنا. اس مسجد میں 2015 سے خطبہ جمعہ دے رہا ہوں اور تاقراتوں میں آ رہا ہوں اور اس کے علاوہ دروس بھی دیا ہوں. آپ لوگ غور کریں ہوں گے جہاں پر رب کی بات میرے ویڈیوز ہیں یہاں پر کے دیکھ لینا. رب کی بات جہاں پر میں بتاؤں اپنی انگلی سے اپنے جسم کی طرف اشارہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا موت تک. کیوں؟ میں مشبہہ فرقے والا نہیں ہوں. میں اہل حدیث ہوں. میں میرے جسم سے میرے رب کو بولتے ہوئے تشبیہ نہیں دوں گا. میرے رب کا چہرہ ہے. میرے انگلی سے میرے چہرے کی طرف اشارہ کر کے وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پڑھتے ہوئے مثال دینے کے لیے میں اشارہ نہیں کروں گا میری انگلی سے میرے ہاتھ سے میرے چہرے کی طرف. کیونکہ میرے چہرے کے جیسا نہیں ہے میرے رب کا چہرہ. لیسا کمثلہ شیء یہ رب نے کہا.
سورہ 42 آیت 11 میں. تو رب سے تشبیہ نہیں دینا ہے بندوں کو، یہ بات ذہن میں رکھو. اور ایک حدیث سن لو 3194 صحیح البخاری، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي. اس کے اندر اللہ کے ایک کام کا ذکر ہے، غور کرو. 3194 صحیح بخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما قضى الله الخلق، جب اللہ نے اپنی مخلوقات بنا کر فارغ ہوا تو کتب فی کتابہ، لکھا اللہ نے اس کی کتاب میں. اب میں اپنی انگلیوں سے ایکشن نہیں کر رہا ہوں، لکھتے جیسا کر رہا ہوں. جواب دو اللہ کے بندو. کتب فی کتابہ، لکھا اللہ نے اس کی کتاب میں. فہو عنہ، وہ کتاب ہے اس کے پاس. فوق العرش، عرش کے اوپر. ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. یہ رب نے لکھا ہے. میں اپنی انگلیوں سے اشارہ نہیں کر رہا ہوں نا، لکھنے جیسا نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر میں لکھنے جیسا اشارہ کر رہا ہوں تو پھر میں مشبہہ فرقے میں سے ہو جاؤں گا، تشبیہ دینے والوں میں سے. میرے انگلیوں کی طرح نہیں ہے میرے رب کے انگلیاں. وہ رب کے انگلیاں کیسے، رب کو معلوم. اور رب نے کیسے لکھا، رب کو معلوم. میرے رب کے پنڈلی کا ذکر ہے سورہ نجم میں، سورہ 53 میں. میں میرے انگلی سے میرے پنڈلی کی طرف اشارہ کر کے نہیں بتا سکتا. میں مشبہہ فرقے میں سے نہیں ہوں، میں تشبیہ نہیں دوں گا، میں اہل حدیث ہوں. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ تو اللہ رب العالمین اور سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اس اللہ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے نہیں بتاؤں گا اس آیت کو سمجھاتے ہوئے لوگوں کو کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور وہ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے جیسے چاہتا ہے ویسا خرچ کرے گا. میں نہیں بتا سکتا میرے دونوں ہاتھ اشارے کرتے ہوئے، کیونکہ میں وہاں پر میرے رب کا ذکر کر رہا ہوں، میرے رب کے کام کا ذکر کر رہا ہوں. تو خطیبوں کو مدرسوں کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے، داعیوں کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر رب کی بات ہو رہی ہے وہاں پر اشارہ نہیں کرنا ہے رب کے چہرے کا جیسا، رب کے پنڈلی کے جیسا، رب کے انگلی، رب کے ہاتھ. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ اشرف بھائی آپ کے سوال میں سے ایک سوال کا جواب یہ ہو گیا. دوسرا، اگر خطیب صاحب منسوب اپنے طرف کر رہے گویا کہ یہ محافظ قرآن یا محافظ حدیث ہے، تو جی نہیں. وہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ رب نے آپ کو چنا حافظ قرآن بننے کے لیے. وہ رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس رب نے آپ کو چنا اس کے نبی کی حدیثوں کو حفظ کرنے کے لیے. تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ نے ابابیل سے اس کے دین کا کام لے لیا ہے. ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں نا ہر منٹ کے رب ہم سے اس کے دین کا کام لے رہا ہے، اور فخر نہیں کرنا ہے. آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہو گیا. جی جی جی. عشاء کے بعد جیسا روز تراویح ہوتی ہے اسی وقت میں ہونا چاہیے، پھر جیسا کہ تاخراتوں میں عشاء کے بعد تراویح نہیں پڑی ہے، 2 بجے قیام اللیل ہو رہی ہے، اس کا کیسا رہے گا؟ بھائی کا سوال یہ ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں، بھائی نے سوال کیا کہ 19ویں روزے کی تراویح، چاند رات سے لے کر 19ویں روزے تک تراویح عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوتی رہی، اور آخری عشرے میں پورے 10 رات کچھ مسجدوں میں، یا 5 تاخراتیں کچھ مسجدوں میں 2 بجے رات کو جماعت ٹھہر رہی ہے قیام اللیل کی. تو وہ عشاء کے بعد والی نماز تراویح تھی کیا؟ اور یہ 2 بجے پڑھے جانے والی قیام اللیل ہے کیا؟ جی نہیں. یہ 2 بجے پڑھے جانے والی تہجد ہے کیا؟ جی نہیں. وہی نماز ہے. قیام اللیل ہی تراویح ہے، صلاۃ اللیل ہی تراویح ہے، تہجد ہی تراویح ہے، قیام رمضان ہی تراویح ہے. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ یہ انتظامی امور میں سے ہے. یہ انتظامیہ اپنا ٹائم سیٹ کیے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے. اگر عشاء کے بعد تاخراتوں میں بھی یا اس آخری عشرے میں تراویح یا تہجد عشاء کے بعد ہی اگر انتظام کر دیں گے انتظامیہ کمیٹی، تو ہوگا کیا؟ لوگ جا کے سو جائیں گے. ان لوگوں کو عشاء کے بعد ایسے ہی تھوڑے سے دروس کا انتظام رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آ کر بیٹھ تو رہے ہیں، اس موقع سے، آخری عشرے کے موقع سے، تاخرات کے موقع سے وقت نکال لیے ہیں، آ کر بیٹھ رہے ہیں. ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، ان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، ان کے معاملات کی اصلاح ہو جائے، ان کو صحیح عقیدہ سکھا دیا جائے،
ان کو صحیح اعمال سکھا دیا جائے، ان کو اخلاق حسنہ سکھا دیا جائے، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس طریقے سے یہ وقت فکس کر رہے ہیں عشاء کے بعد. پھر اس کے بعد لوگ درس کے بعد تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، یا اگر قیام اللیل جو ٹائم پر ہونے والی ہے 2 بجے رات کو، اس سے پہلے بھی اگر کسی کو نوافل پڑھتے رہنا ہے مسجد میں، پڑھتے رہیے الحمدللہ، جماعت کھڑنے تک پڑھتے رہیے، تو یہ ٹائم مل جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قیام اللیل الحمدللہ جماعت کے ساتھ جو ثواب ملتا ہے مل جائے گا. تو یہ انتظامی امور میں سے ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ 19ویں روزے کی عشاء کے بعد 19ویں روزے تک عشاء کے بعد ہی ہونا اور پھر آخری عشرے میں 2 بجے رات 1:30 بجے رات ہونا. ایسا رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، اور یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نماز میں سلام کے بعد کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر زور سے 1 مرتبہ امام صاحب کو کہہ لینا چاہیے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ. یہ اللہ اکبر کہہ لینا چاہیے، میرے طرف سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. روایت صحیح بخاری میں ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ ہم، چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آخری دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ختم ہوئے میں ایسے سمجھتا تھا، جب سلام پھیر دینے کے بعد آپ تکبیر کہتے تھے تو ہم جو ہے سمجھتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی، پیچھے صفوں میں رہتے تھے صحابی. تو یہ حدیث موجود ہے. میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو انگلی پھیروا دیتا ہوں کہ اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے سلام پھیرنے کے بعد. اور یہ فرض نماز کے لیے، صرف سنت نوافل کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ ایسا نہیں ہے. صرف فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہی اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ایسا کروں گا انشاءاللہ اس مسجد میں ایک خطبہ جمعہ صرف فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار پر خطبہ جمعہ ہو جائے انشاءاللہ. جی 3-4 سوال کر لیا آپ، مختصر جواب دیتا ہوں. زکوٰۃ کا جواب لمبا ہو جاتا ہے، مختصر جواب یہ کہ 52.5 تولے چاندی اگر ہے اور 7.5 تولے سونا اگر ہے تو یہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. اس دن چاندی کا کیا ریٹ ہے؟ اگر آج 74 روپیز 1 گرام ہے تو 52 تولے چاندی مطلب 520 گرامز 520 گرامز انٹو 74 روپیز از اکول ٹو 38,000 چلر ہوں گے، 38,500 ہوں گے. ٹھیک ہے. اور سونا 7.5 تولے سونا ہے. اب سونے کا کیا ریٹ ہے اس پرٹیکولر دن کا، وہ ریٹ سے انٹو کریے 7.5 تولے سونا، اور پھر جو ٹوٹل آیا اس ٹوٹل کا 2.5% نکالا. تو یہ ہے نصاب کو پہنچا ہوا مال. ٹھیک. اونٹ پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، گائے بیل پر بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی تفصیل اب ہمارے پاس اونٹ بیل ہے نہیں، لہٰذا میں ابھی یہاں پر اپنی بات کو روک رہا ہوں. یہ سونے چاندی کی تو سمجھ رہا ہوں. کرنسی پر زکوٰۃ، کرنسی پر زکوٰۃ، کرنسی پر زکوٰۃ. کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی کے اتنا کیش رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں یا بینک میں، اور اس کیش پر 1 سال گزر گیا ہے، تو وہ بندہ زکوٰۃ نکالنا ہے. مثال کے طور پہ 40,000 پکڑ لیجئے، 40,000 رکھے ہوئے گھر میں یا بینک میں اور اس پر 1 ایئر گزر چکا ہے تو اس پر 2.5% یعنی 1,000 روپیز آپ کو نکالنا ہے. یہ ایسا بول رہے ہیں. لیکن جمہور علماء سونے کے مقدار کو ہی تسلیم کر رہے ہیں کرنسی کے مسئلے میں کہ 7.5 تولے سونے کے اتنا کیش رکھا ہوا ہے 1 سال سے، اس پر ہی 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے. کیونکہ یہ تو 40,000 ہی ہے چاندی، تو 40,000 تو آج کل عام لوگوں کے پاس ہے، اور صاحب نصاب زکوٰۃ دینا ہے. جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے. 40,000 یہ نصاب نہیں ہے کرنسی کے لیے. کئی علماء بول رہے ہیں. پچھلے جمعہ کو ایک
15 تاریخ کا خطبہ جمعہ، 15 اپریل 2022 کا خطبہ جمعہ مسجد خمیس میں خطبہ دینے گیا تھا. خطبے کے بعد نماز کے بعد ایسے ہی سوال جواب ایک آدھا گھنٹے کا تھا، لیکن وہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ سوال جواب ہو گیا. اس میں ایک شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے عوام میں سے، وہ فوراً جو ہے ٹوک دیے اور مجھے روک دیے اور بولے کہ نہیں، آپ سے فاش غلطی ہوئی ہے، آپ ایسا نہ بولیے، سونے کے مقدار کے مطابق ہی کرنسی رہی تو جو ہے کرنسی پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا نہ بولیے. چاندی کی مقدار کی اتنی، اگر 52 تولے چاندی کی مقدار کا اتنا کرنسی رکھا ہوا ہے اور اس پر 1 سال گزرا ہے تو جو ہے زکوٰۃ دیجیے. تو میں ان سے بڑے ادب سے بولا کہ شیخ صاحب میں آپ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ بولے حق رکھتے ہیں. میں نے کہا بس وہ آپ کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ ہے. میں اپنے آپ سے فتویٰ نہیں دیا، کبار محدثین نے فتویٰ دیے ہیں اور وہ محدثین کے نام بھی میں بول دیا ہوں. تو اتنا سمجھ لیجئے کہ سونے 7.5 تولے سونے کے کتنے پیسے ہو رہے ہیں آج، اتنے پیسے 1 سال سے رکھے ہوئے ہیں تو اس کرنسی پر بھی 2.5% نکالنا ہے. ٹھیک ہے، وہ سونے چاندی پر 1 ایئر گزرنا تو ہی نکالنا. اور 1 ایئر رمضان میں اس لیے ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو اللہ کے بندو. لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میری شادی شعبان میں ہوئی، ٹھیک، اور جو کچھ بھی سونا ہم پہنا یا جو کچھ بھی سونا انہوں اپنے گھر سے لائے، ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ سونا اگر 7.5 تولے سونا ہے یا پھر 8 ہے یا اور زیادہ ہے تو اس پر تو نصاب ہو گیا نا 7.5 تولے سے، اب اس پر زکوٰۃ دینا ہے. اب وہ 7.5 تولے پر 2.5% جتنے ہو رہے زکوٰۃ نکالنا ہے شعبان میں، کیونکہ 1 سال کب مکمل ہوا؟ اگر نکاح شعبان میں ہوا تھا تو شعبان میں 1 سال مکمل ہوا، تو رمضان تک نہیں ویٹ کرنا ہے مجھے. نہیں، میں جو ہے 700 نیکی ملیں گی رمضان میں اگر میں زکوٰۃ تب نکالا تو گناہ ملے گا، 700 نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ جب سال مکمل ہوا تب نکالو زکوٰۃ، لیٹ نہیں کرنا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ شعبان میں، رجب میں، ربیع الاول میں جب آپ کے مال پر 1 سال مکمل ہو رہا، محرم میں، تب آپ لوگ زکوٰۃ نکال دیجئے. اور اگر آپ کا سال رمضان میں ہی مکمل ہو رہا، آپ کے مال پر آپ کا جو سال رمضان میں مکمل ہو رہا تو رمضان میں نکالو. ٹھیک ہے جی. زیور پہننے والے زیور، ڈیلی ویئر کا جو گولڈ اور سلور ہے، ڈیلی ویئر کے سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے، ضروری ہے. اور اگر نہیں دیں گے تو کل اژدہا بنے گا. وہ اللہ کے بندو، کچھ آج فتنہ کر رہے ہیں لوگ. اگر کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیے ہیں تو ان کے پاس اجتہاد کرنے کے اتنا علم اور اتنا ان کا رتبہ اور ان کا منصب ہے، انہوں نے اجتہاد کر کے ایک جواب دے دیے. اگر ان کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی یا حدیث پہنچی تو اس حدیث کی سند کو انہوں نے ضعیف سمجھے اور اس کے بعد بول دیے کہ ڈیلی ویئر کے سونے چاندی پر زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، ایسے ہی رکھے ہوئے سونے چاندی پر زکوٰۃ نکالنا ہے بول کے فلاں مفتی صاحب بول دیے. مثال کے طور پہ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ، بہت ادب، بہت احترام کرتا ہوں میں ان کا، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈیلی ویئر کے گولڈ اور سلور پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے. سعودی عرب کے 2nd رینک مفتی ہے وہ، عبدالعزیز آل شیخ کے بعد مفتی نمبر 2 وہ ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ. ان کا وہ فتویٰ میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ میرے پاس حدیث موجود ہے تو میں جو ہے حدیث پر ہی عمل کروں گا. وہ حدیث ان کے پاس سند کے مطابق اگر انہوں ضعیف سمجھ رہے تو ان کا مسئلہ ہے، اور وہ مجتہد ہے، وہ ان کو ایک اجر مل جائے گا وہ اجتہادی جواب کا ان کو. ٹھیک ہے کہ وہ ان کی تحقیق کے مطابق فلاں راوی ضعیف تھے تو لہٰذا وہ حدیث ضعیف مانتے ہوئے وہ نہیں مان رہے، لیکن ہم اس حدیث کو حسن ذاتی ہی مان رہے، لہذا ہم جو ہے پہننے والی زیور پر زکوٰۃ کو دینا ضروری سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں اور دینا ہے. ہم اس کو جو ہے آگ نہیں بنوانا چاہتے ہیں موت کے بعد. ٹھیک ہے. اور میں جو فتنہ ورڈ استعمال کرا، کچھ عام لوگ وانٹیڈلی واٹس ایپ پہ مجھے کل کچھ 50 ابو میسیجز بھیج دیے، صرف اور صرف پہننے والے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے بولنے کے لیے. 50 سے زیادہ میسیجز. ایک بارکس والے صاحب جو کہ عالم نہیں ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں ان کے خود جو کئی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، اور وہ ایک چاند والے بھی ہیں، کئی فتنے کر رہے ہیں انہوں اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے. تو نام نہیں بول رہا ہوں، مجھے ان کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، بس بتا رہا ہوں کہ فتنہ کر رہے ہیں. علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کو فتنہ نہیں بولوں گا میں ان کا ادب احترام کروں گا، ان سے اللہ کے لیے محبت کروں گا. میں ایسے لوگوں کو جو وانٹیڈلی بھیجتے جا رہے ہیں منوانے کے لیے، بھائی آپ ایک چیز سمجھیں، بھیج دیے ہیں وہ میں پڑھ لیا،
میرے علم یا میرے اساتذہ کے علم یا متقدمین متاخرین میں سے کچھ اور محدثین مفسرین کچھ اور سمجھے ہیں تو میں ان کے فہم کو قبول کر رہا ہوں، تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا جو آپ بھیجیں. آپ ضد کر رہے ہیں نہیں یہی مانو یہی مانو یہی مانو، اور پھر اگر ہم نہیں مان رہے تو ہم کو برا برا بول دے رہے، گمراہ بول دے رہے، تو یہ فتنہ ہے نہیں. تو ایسے لوگوں کو فتنہ بولوں گا میں. ٹھیک ہے جہانگیر بھائی، آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا. جی ہاں پلر مطلب اچھا یہ صف کی گیپ ہو گئی، یہ جو گیپ ہے نا اس میں نماز نہ پڑھی. سترا ہاں صف کے بیچ میں پلر ہے، وہ صف کے بیچ میں پلر ہے، چھوڑ دیجئے صف، چھوڑیے ادھر سے صف سٹارٹ کریے. صف کو پیٹ لگا کر یا کمر لگا کر کھڑ رہے، آپ کی صف آگے پیچھے ہو رہی ہے، اتنے لوگ وہاں نہ ٹھہریے، اتنے لوگ وہاں نہ ٹھہریے. صف سے پلر سے ادھر ایک صف ہو گئی ہے، پلر سے ادھر دوسری صف ہو گئی سمجھ لیجئے. لیکن اگر اتنی جگہ انتظامی کمیٹی چھوڑ دے اور وہاں پر صف ہی نہ لگائے. شیخ وہ سوال وہ نہیں ہے جتنے لوگ بتا رہے ہیں، لوگ نے یہاں زمین لی گئی بازو، جی بیچ میں دیوار ہے. عبد الجبار صاحب ایک منٹ. بیچ میں زمین لی گئی، اس میں ایک بیچ میں دیوار ہے، ادھر لیڈیز نماز پڑھ رہی ہے، ادھر ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے مطابق پوچھ رہے کہ وہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز بالکل ہوتی ہے، کیونکہ بیچ میں حائل دیوار، بیچ میں دیوار حائل ہے، لیکن نماز ہوتی ہے، بالکل نماز ہوتی ہے. وہ مسجد ہے، اب وہ پہلے کسی کا گھر تھا، وہ مسجد والوں نے خرید لیے ہیں، تو اب وہ مسجد ہے اور وہ مسجد ہی ہے، مسجد ہی رہے گی. وہ آگے انشاءاللہ پیسے آپ لوگ دیں گے تو کنسٹرکشن ہوگا، اس پر آپ لوگوں کو بھی دینا ہے بستی والوں کو. تو ابھی فی الوقت جو گھر والے تھے ان کی بنی ہوئی دیوار ہے، تو مسجد کی دیوار کو لگ کر ہی ان کی دیوار ہے نا، تو مسجد ہی ہے. اگر اس مسجد میں نئے پورشن میں نئے حصے میں عورتیں پڑھ رہے ہیں اور دیوار بیچ میں ایک مسجد کی دیوار ہو گئی اور دوسرے گھر کی دیوار ہو گئی، دو دیوار، ایک موٹا گیپ ہو گیا، تب بھی ان کی نماز ہو رہی ہے. اسی امام کے پیچھے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے، نماز ہو رہی ہے الحمدللہ. سترا پلر کو بنا سکتے ہیں آپ. فرض نماز میں امام صاحب سترا ہے تمام مقتدیوں کا، لیکن انفرادی اگر پڑھ رہے تو یہ جو سترے ماشاءاللہ مسجد کی مینیجنگ کمیٹی والے دیکھو سترے بنا کے رکھے نا، یہ لے لو. اگر وہ نہیں ہے تو پلر کو بھی سترا بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ بتائیے. نہیں سب اگر 10 لوگ بولیں گے تو سوال نہیں سمجھ پاؤں گا، کوئی ایک بولیے. ہاں 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 اس پلر کے پاس نہ ٹھہرائیے، کسی کو بھی نہ ٹھہرائیے. آپ جہاں ٹھہرے ہیں اور وہ بزرگ جہاں ٹھہرے ہیں، ادھر سے ایک صف ہو گئی، ادھر سے دوسری صف ہو گئی، سمجھ گئے؟ ہاں بس یہ سمجھ لو. جی امام صاحب تمام مصلیوں کا تمام مقتدیوں کا سترا ہے. اگر صف کے درمیان میں سے کوئی اگر چل کے جا رہے ہیں تو نماز نہیں کٹ رہی ہے، آپ کے صف میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. کوشش کریے کہ ایسے معصوم کو نہ لائیے، کوشش پہلے یہ کریے، میری بات سمجھیے. نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے. بتا دیا میں، 2 صف ہو گئے، وہ اس کو ایک صف نہ گنیے، بیچ میں اتنی بڑی دیوار ہے، پلر نہیں دیوار ہی ہے وہ ایک، تو لہذا آپ لوگ صف ادھر سے الگ صف، ادھر سے الگ صف. نہیں سنیے عبد الجبار صاحب میری بات سنیے، اللہ سب کو علم دے، آمین بولو آمین. اگر ایک سے ایک مفتی ہے آپ کے صحیح علم صحیح فہم بھی دے، آمین. تو ایسا نہیں سب کو لے کر چلنا ہے، پیار محبت سے. تو بچوں کو تو ایسے بچوں کو نہ لائیے. اگر لا بھی رہے ہیں تو آپ آگے صفوں میں نہ رہیے، کیونکہ جو ہے اگر دوسروں کو اعتراض ہو رہا ہے تو وہ نماز میں ٹھہرے ہیں، ان کی خشوع و خضوع میں خلل ہو رہا ہے، آپ کے بھی خشوع و خضوع میں خلل ہوگا. سمجھیے بات کو. جی سوال میرا یہ تھا کہ جیسا مسجد کو آنا منع ہے، کچا ادرک لہسن کھا کے اور پیاز کھا کے، بعض وقت ہم باہر کھانا کھاتے ہیں، پیاز وغیرہ کھاتے ہیں، ویسے ٹائم پہ نماز کا کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ مسجد کو آنا منع ہے.
बाहर वजू करने पानी मुश्किल है, करना क्या, ब्रश करना पड़ेगा या। और दूसरी चीज़ ये है, इमाम आप जैसा बताया कि इमाम मुसल्ले से हटे नहीं तक भीतर पढ़ना है। अब इमाम चेंज हो जाता है हमारे पास, इमाम चेंज होता है पब्लिक चली जाएगी, तो वैसे टाइम पे क्या करना। और तीसरा ये, बच्चों को ला के बाजू ठहरा रहे, सफ़ नहीं बन रही बराबर। तो पहले क्या होता था, बच्चों को पीछे ठहराते थे ना, तो वैसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा, बच्चों की सब पीछे नहीं बन रही, साफ ठहरा रहे, तो सब बराबर खाने। 3 सवाल हो गए आपके। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल प्याज और लहसुन, कच्ची प्याज कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद को आना मना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बू की वजह से। आखिरी चीज़ कुछ खा कर आइए, आखिरी चीज़ कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन नहीं खाना है। अगर आप बैठे हैं अपने दफ्तर पे, अभी इफ्तार के बाद घर में जो है बिरयानी थी, ठीक है, और साथ में जो है आपके घर वाले प्याज भी रख दिए, आप बिरयानी के साथ प्याज भी खा लिए, अब आपको इशा में आना है, तो आखिरी चीज़ दही पी लीजिए या कुछ और है तो वो खा लीजिए। तो वो कच्ची प्याज आखिरी खा कर नहीं है, आप प्याज और लहसुन के बाद और कुछ चीज़ें खाए हुए हैं, तो कोई मसला नहीं, वज़ू बाकी, वज़ू नहीं टूटा। और दूसरा सवाल आपका कि बच्चों को पीछे रखना है, बच्चों की सफ़, बिल्कुल बच्चों की सफ़ पीछे रखिए। बहुत ज़्यादा एतराज़ात की वजह से फिर मतलब दिलों के अंदर जो है नफ़रतें एक दूसरे मुसल्लियों से ऐसा होते हैं, मैं देख रहा हूँ कई मस्जिदों के अंदर शिकायतें। लिहाजा जो है अपने बच्चों को अगर ला रहे तो उनकी सफ़ें पीछे रखिए और उनको ताकीद करिए कि आवाज़ पुकारे नहीं करना, अल्लाह के सामने ठहरे हम लोग, अपने आप को एकदम जो है साइलेंट रखो और अदब एहतराम के साथ एहसान वाली कैफियत सिखाओ बच्चों को नमाज में कैसे ठहरना है। और वितर दूसरे इमाम साहब वितर पढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह 806 तिरमिजी पर ही आपका अमल हो रहा है। इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिबा लहू क़ियामु लैलतिन। समझ रहे आप, क्योंकि 249 या 248 नंबर की हदीस मुवत्ता इमाम मालिक की, जिसमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 इमाम लगाए। कितने? तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हु और उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर आपके इस वट्टेपल्ली इलाके में 5 हाफिज कुरान बच्चे हैं तो क्या करो मालूम, एक बच्चे से 2 रकात पढ़ाओ, 4 बच्चों से 8 रकात हो गई। उनका हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए, उनका हाफिजा भी मजबूत होने के लिए। और 5वें बच्चे से 3 रकात वितर पढ़ाओ, तब भी वो जमाअत वाली नमाज है। इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिबा लहू क़ियामु लैलतिन, पूरी रात क़ियाम का सवाब मिलेगा। अब मैं बस करता हूँ, 12:15 हो गए हैं। अरे एक सवाल हो रहे, जाना है मुझे जी। दाढ़ी कंपलसरी है भाई। एक शख्स सवाल करो, एक सवाल। एक मुफ्ती का मसला है भाई, और वाइट दाढ़ी छोड़ देने का क्या है? मेरी बहनें जो बैठी हैं सुन रही हैं आज का दर्स और ये सवाल जवाब, वहाँ से एक भी चिट्ठी नहीं आई, जबकि मैं स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप लोगों के पास भी कोई सवाल है तो चिट्ठी भेज दो। देखो इतने भाई लोग सवाल कर रहे हैं, उनके भी तो कुछ सवाल होंगे। बहरहाल अब मैं निकलता हूँ, आपके इस सवाल का जवाब देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस आपके सामने मौजूद है और अमल सहाबी मौजूद है, किस पर अमल करेंगे? जवाब जोर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अहफुश शवारिबा व अरखुल लिहा, जुज़्ज़ुश शवारिबा व फिरुल लिहा। मूंछों को कतरो, मूंछों को तराशो, दाढ़ी को छोड़ दो। हुक्म नबी है, हुक्म नबी फर्ज है, ये दाढ़ी छोड़ना फर्ज है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अगर साल में एक मरतबा कभी हज को गए और हज करने के बाद उनकी अगर एक मुट्ठी से नीचे बढ़ रही दाढ़ी उसको कतर रहे हैं, तो सहाबी के अमल पर आप अमल करना चाहोगे या हुक्म नबी पर अमल करना चाहोगे? हुक्म नबी पर। अच्छा, सहाबी हुक्म नबी के खिलाफ करेगा? जी नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना चाहते थे। नबी की दाढ़ी थी ही एक मुट्ठी के उतनी, नीचे नहीं थी, लिहाजा नबी की उतनी ही दाढ़ी वो रखना चाहते थे। इसलिए समझ लो कि सहाबी नबी की मोहब्बत में नबी की उतनी दाढ़ी रखना चाहे, वो उनका अमल है ज़ाती, ठीक है। हम नबी वाली हदीस पर अमल कर लेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। हाँ, अभी मेरी दाढ़ी में कुछ वाइट बाल है और तमाम दाढ़ी अगर मेरी पूरी वाइट हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि बुजुर्गी की अलामत है कहते हैं। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। समझ लो, अगरचे के मेहंदी लगाने की हदीस है, लेकिन मेरे उस्ताद मुहद्दिस मक्का
مدرس و مفتی حرم فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کو مہندی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے آج تک بھی ان کی داڑھی کو جو ہے سفید ہی رکھے, لہٰذا میں بھی سفید ہی رکھوں گا انشاءاللہ. اگر کسی کو مہندی لگانا ہے لگائیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے. حسین رضی اللہ عنہ بھی لگائے تھے اور کئی صحابہ لگائے تھے. سوال کرنا چاہ رہے ہیں, عام مسجدوں میں جا کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ آپ سوال کریے. سنی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے, ایسا یہاں ہے کہ دوسری جگہ نہیں رہتی تو نماز پڑھ سکتے ہیں. سنی امام کے پیچھے تو آپ کی نماز ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ میں سنی ہوں اور مجھ سے بڑا سنی شاید ہی کوئی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مطلب میں میری بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی نہیں. ایک منٹ سنو. اب میں آپ کے سوال کو سن لیا, اب میرے جواب کو آپ سننا ہے. سنی مطلب کون, پہلے یہ سمجھ لو تو جواب سمجھ جائیں گے آپ. سمجھ گیا, یہ سوال کا جواب کئی بار دیا, جواب سنو آپ. سنتوں پر عمل کرنے والے کو سنی کہا جاتا ہے. جماعت اہل حدیث کے مسجدوں میں جو امام صاحب ہیں وہ سنتوں پر عمل کرنے والے سنی امام ہیں. لہذا ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں جماعت اہل حدیث کی مسجد ہے, اس مسجد کے امام صاحب کو میں اصلی سنی کہتا ہوں, کیونکہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, نام کے نہیں, نام کے سنی نہیں. جو نام کے سنی ہیں وہ بدعتی ہیں, اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی بدعت مکفرہ تک پہنچ رہی ہے. اگر کسی امام کی بدعت مفسقہ ہے تو 694 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کے مطابق اس امام کے پیچھے تو نماز ہو جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھے کہ باب امام المفتون یعنی فتنے باز امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی. یہ حدیث کون سی نقل کرے اس باب کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, 694 صحیح بخاری. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, روایت کر رہے ہیں وہ حدیث کو, کچھ صحابہ کچھ تابعی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جب وہ حراست میں ہاؤس اریسٹ میں تھے. بلوائیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیے تھے, ظلم کر رہے تھے خلیفہ ثالث پر. تو بولے کہ دیکھیے آپ خلیفہ آپ پر ظلم کرے, ہم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا دل نہیں چاہ رہا ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نماز جو پڑھنا ہے, نماز پڑھنا اچھا عمل ہے, نماز میں ان کے پیچھے رہو, دوسرے کاموں سے دور رہو, کیونکہ ان کے عقیدے میں شرک نہیں تھا, عقیدے میں شرک نہیں تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے, خلیفہ ہے وہ, ٹھیک. تو اس فتوے کو نقل کر دیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 694 نمبر کی حدیث پر. تو مفسرین اور محدثین اور شارحین حدیث نے سمجھائے ہیں کہ بدعت مفسقہ اگر کسی امام کے اندر ہے تو اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی, لیکن بدعت مکفرہ جس امام کے پاس ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. مکفرہ سے مراد یہ ہے ایسی بدعت جو شرک تک پہنچتی ہے. مثلا ایک مثال, تیجا دسواں چہلم برسی کرنے والا کیا بول کے کر رہا ہے؟ میت کے نام سے کھلا رہا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, سورہ 2 آیت 173. اس آیت کے مطابق غیر اللہ کے نام سے کچھ بھی کھلانا حرام ہے, اور وہ اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے بندے جو انتقال کر گئے ان کے نام سے کھلا رہا ہے, تو یہ شرک ہو رہا ہے. رسول اللہ کے نام سے نہیں کھلا سکتے, حسن حسین کے نام سے نہیں کھلا سکتے, علی المرتضیٰ کے نام سے نہیں کھلا سکتے رضی اللہ عنہ. تو ہمارے رشتے دار جو انتقال کر گئے ان کے نام سے جو کھلایا جا رہا, تو یہ اللہ کے نام کے علاوہ کھلایا جا رہا نا, تو غیر اللہ کے نام کے کھلانا یہ شرک ہو رہا نہیں ہو رہا. تو ایسی بدعت, یہ بدعت ہے نا, رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا تیجا دسواں چہلم برسی, یہ بدعت ہے یعنی انوویٹڈ تھنگ ہے. تو نیا کام جو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں جس کی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے وہی بدعت ہے. تو بدعت مکفرہ ہو گئی ہے, مفسقہ بدعت نہیں ہے, اس میں شرک ہے, یہ بدعت شرک تک پہنچ گئی. ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی, خود ان کی نماز قبول نہیں کر رہا ہے اللہ. اللہ نے سورہ 39 آیت نمبر 65 میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اور یقیناً جو وحی ہم نے آپ کے طرف کیے وہ آپ سے پہلوں کی طرف بھی کیے تھے. اگر آپ شرک کرو گے آپ کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, اللہ نے کہا. لہذا وہ امام صاحب کی خود نماز نہیں قبول ہو رہی ہے اس سورہ 39 آیت نمبر 65 کے مطابق ان کے شرک کے عقیدے, شرک کے اعمال کی وجہ سے. تو جس شرک کے عقیدے کی وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ کی نماز ان کے پیچھے کیسے قبول ہوگی؟ لہذا ڈھونڈیے اہل حدیث مسجد ہی, اور اہل حدیث جو صحیح عقیدے کے ہوتے ہیں انہی کے پیچھے آپ اپنی نماز پڑھیے. اور اگر کبھی آپ ایسے گاؤں, ایسے دیہات, ایسے شہر میں چلے گئے جہاں پر اہل حدیث مسجد نہ ملے تو آپ وہ مسجدیں دیکھیں جس میں قبر نہ ہو, جس میں چلا نہ ہو, جھنڈے نہ ہو, وہ مسجد میں چلے جائیے, پلر کو اپنا ستھرا بنائیے, آہستہ آواز میں اپنی اقامت دیجیے, نماز پڑھیے, نکل جائیے. سمجھ گئے؟ لیکن وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. میرا ایک سوال آپ سے ہے, شیعوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں, جواب دو, بولو. الگ ہے, تھوڑا الگ نہیں, کفر ہے ان کے پاس, رافضی ہے وہ لوگ, اسلام چھوڑ چکے. اس زمین پر رافضی ورڈ سب سے پہلے جو استعمال کرے وہ اہل بیت میں سے ہے. زید بن علی زین العابدین, علی زین العابدین علی رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, تو حسین کے پوتے ہیں زید, علی زین العابدین کے بیٹے ہیں زید. زید بن علی زین العابدین نے کوفہ میں رافضی ورڈ پہلی مرتبہ بولے ہیں کہ ان کوفیوں نے کہا تم ابو بکر اور عمر کے خلاف بولو تو پھر ہم تم کو جو ہے اپنا امیر یا خلیفہ جو ہی مانتے ہیں یا تمہارا ادب کریں گے, جو بھی بولے. تو تم نے اسلام چھوڑ دیے, بولے رفضتموہ, تم نے ان کو چھوڑے مطلب اسلام چھوڑے. سمجھ گئے؟ تو رافضی کافر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. قادیانی کے پیچھے نماز ہو جائے گی آپ کی؟ نہیں ہوگی, انہوں نے نیا نبی بنا لیا. تو ان کے پیچھے نہیں ہوتی تو شرک والوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ نے سورہ 31 آیت نمبر 13 میں کہا. لہذا شرک کرنے والے امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد. بہنوں کی طرف سے ایک سوال آیا ہے, سوال نہیں ہے, شکایت ہے. یہ صف نہیں بنا رہے صحیح, وہاں پر خواتین صف صحیح نہیں بنا رہے ہیں, بس یہ ایک شکایت آئی ہے. تو میری بہنوں اپنے آپ پر رحم کرو. 725 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کھولو, پڑھ لو. 725 صحیح بخاری پڑھ لو میری بہنوں. خوب اچھے سے قدم ملاتے تھے صحابہ صحابیات, خوب اچھے سے کندھے ملاتے تھے صحابہ صحابیات جماعت میں, نماز میں. لہذا 5 عورتیں کولر کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں, پھر وہاں 5 عورتیں وہ فین کے نیچے ٹھہری ہوئی ہیں, پھر وہ 3 عورتیں وہ فین کے نیچے ٹھہری ہوئی ہیں. اب ہنس رہے ہوں گے جیسا آپ لوگ ہنس رہے ہیں, بہنیں بھی ہنس رہی ہوں گی, کیونکہ ایسے شکایتیں کئی اور مسجدوں سے میرے کانوں تک پہنچی ہے. تو کوشش کرو کہ صف میں فین مت ڈھونڈو, کولر مت ڈھونڈو, بلکہ رب کی رحمت لے لو. جماعت کے معنی اور مطلب کو نہ بگاڑو. جماعت مطلب صف پوری صحیح رکھو, ٹھیک ہے؟ بس اب بس. کچھ نہیں, بس سجدہ تلاوت جو آتا ہے قرآن مجید میں, اس میں جو دعا ہے سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہی دعا پڑھنا ہے. جی ہاں, یہی پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ. مجھے بخش دیجیے. کیسے آپ سب پوچھ لیے ہیں, اس میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے رہنے 2 پلروں کے درمیان اگر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے بڑے ہمیں مارتے تھے اور ہمیں روکتے تھے اور ہمیں پیچھے کھینچتے تھے. تو ہمیں منع کیا گیا تھا کہ 2 پلروں کے درمیان پڑھنا ہے. تو وہ 2 پلروں کے درمیان اس لیے کوئی بات میں کچھ ہوا شاید, تو ہٹا دیے اور پیچھے کر دیے سب. وہاں پر کچھ اور بات ہے. یہاں پر یہ پلر نہیں بلکہ پلر کی لمبی شکل ہو گئی. اب اگر مسجد چھوٹی ہے, صفوں میں جو ہے بہت زیادہ لمبا گیپ ہو رہا ہے, تو وہیں سے ایک صف شروع کر لیجئے. کہنے مطلب اس کو دوسری صف گنیے, اس کو دوسری صف گنیے. میں اس انداز میں سمجھایا ہوں کہ جو ہے اگر اتنی زیادہ جگہ چھوڑنے سے آگے اور بھی لوگوں کو نماز کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو نہ چھوڑیے بلکہ ادھر سے ایک صف لے لیجئے. دیوار ہے نا, یہ
ادھر سے ایک صف لے لیجیے. اگر جگہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے وہ جائز وہ اوپر ہے الحمدللہ جگہ اوپر سب بن سکتی ہے. کتنے ہیں اوپر فلور؟ 2 فلور. ٹھیک ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہاں پر ویسے بھی کیا رکھا ہوا ہے, یہ قرآن رکھنے کا. پیچھے یہ یہاں پہ تو نہیں بن رہی تھی, خالی وہ جو پلر ہے اوپر کا ہے, بیچ کا پرابلم ہے, یونٹی بریک ہو جا رہی تھی وہاں پرابلم بیچ میں آ جاتا. پلر کے درمیان کی بات اسٹریٹ ہے نا. اگر دیکھیے ادھر سے بھی صف سیدھی ہے تو صف کراس نہیں ہو رہی ہے. اوپر نیچے, یہ ایسا اوپر ہے, ایسا نیچے. اوپر کا مسجد پہلے چھوٹی تھی نا, بڑی ہونے کے بعد میں ادھر کا حصہ نیچے ہو گیا, ادھر کا اوپر. آپ لوگوں کے اس مسئلے کا آسان حل یہ ہے کہ اس جگہ صف ہی نہ بچھائیے. اگر اعتراضات لوگ کر رہے ہیں تو سمجھو بات کو, سب کی ہم دلجوئی کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اگر دیواروں کے ادھر طرف تھوڑا اونچا نیچا ہے, سب بچانے میں مسٹیک ہو رہی ہے اور پھر نہیں وہ کراس ہو جا رہی صف اگر ایسا ہے تو اتنی جگہ چھوڑ کے پیچھے صف کرو. لیکن پھر بول رہا ہوں میں آپ کو, اگر نیچے سے اوپر تک ویسے ہی ہے تو پھر یہاں پر صف بچھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ لوگ ادھر صف, یہ ایک صف گنیے, صف نہیں کٹ رہی ہے, یہ دیوار سمجھیے اس کو. ادھر سے ایک صف شروع ہو گئی, ادھر سے ایک صف شروع ہو گئی. کبھی اگر حرم جائیں گے تو دیکھیں گے آپ لوگ, کبھی ایسے ہی ہوتا ہے, مطلب اس کو صف گنا جائے گا. لیکن ایسا مت کرو کہ جو ہے یہاں بیچ میں اور لوگوں کو ٹھہرا دے رہے ہیں. میں سٹارٹنگ میں اپنے جواب میں بول دیا کہ سامنے والے کی پیٹھ یا کمر لگ جا رہی ہے پلر کو, اور پھر جو ہے صف آگے پیچھے ہو رہی, صف آگے پیچھے نہیں. ادھر سے سب کے قدم ایک ساتھ ہے, ادھر سے سب کے قدم ایک ساتھ ہے, صف ہے یہ انشاءاللہ. صحیح, بس بہت ہو گیا بھائی. نماز کے بعد جو اکثر لوگ اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی وہ نماز جماعت کے ساتھ ہونے کے بعد یہاں پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے, اس کے بارے میں کچھ بولو. یہاں پر بہت لوگ ہیں, اس لیے نشانی پہ رکھ کے پڑھتے تھے, نشانی پہ ہاتھ رکھ کے. اشرف بھائی اور سلیم بھائی اور عبد الجبار بھائی, یہ تینوں کے ساتھ ایک بار بیٹھوں گا میں, اور میں اوپر سے نیچے تک ایک بار مسجد دیکھوں گا, اور جو ہے جائزہ لینے کے بعد پھر یہ صف کے بارے میں ہم اس کے بعد اس کا مسئلے کا حل نکالیں گے انشاءاللہ, تاکہ جو ہے کسی کا چہرے پہ جو ہے غصے کے آثار نہ آ جائے, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے. سمجھ رہے انشاءاللہ؟ ہاں ٹھیک ہے, پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے. اب بس بہت ہو گئے سوالات, میری بات سنیے, مجھے بھی جانے دیجیے, آپ لوگوں کو بھی عبادت کرنا ہے, مجھے سکندرآباد جانا ہے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.